نماز پڑھے، روزہ رکھے، تسبیح پڑھے، اچھے اچھے کام کرے، پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے، جو اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے، جو اپنے شوہر سے لڑائی کرتی ہے، صبح ناشتے میں لڑائی، دوپہر کھانے میں لڑائی، شام کو کھانے میں لڑائی، کھانا نہیں کھا رہے بلکہ کھانا ان کو کھا رہا ہے۔ جو بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی نکالتی ہے، شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے، شوہر کی وفاداری نہیں کرتی ہے، شوہر کو ذلیل کرتی ہے، اتنی ناراض ہو جاتی ہے، شام کو جب بستر ہوتا ہے تو ناراضی میں شوہر کا بستر الگ، بیوی کا الگ۔ نبی فرماتے ہیں ایسی عورت قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تسبیح پڑھے، شوہر کو ناراض کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی۔ اور اگر نبی جس کو منع کر دیں تو کوئی پیر لے جائے گا جنت میں؟ کوئی مولانا، مفتی صاحب، امام صاحب، تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اگر نبی جس کو منع کر دیں اس کو جنت میں کوئی نہیں لے جا سکتا۔ تو عورتوں کو یہ سبق، اور ہاں مرد، نبی نے فرمایا کچھ ایسے نمازی ہیں، کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ، نماز پڑھے، حاجی ہے، قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، نیک کام کرے، مگر ایک گناہ کرنے کی بنا پر وہ اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اس مرد کو کھولو کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، جو اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے، جو اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، توڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، بیچاری ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ دعائیں کرتی، اے اللہ تو مجھے موت دے دے۔ ایسا شوہر کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، نبی فرماتے ہیں اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد۔ آج کے جو لوگ ہیں میں ان کا نام ہی نہیں لیتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ ان چیزوں سے کیا ہونا ہوگا بولو؟ یہ شادی جو ہے نا، شادی محمد عقیل صاحب کی، عاقل صاحب کی، ہمارے اور آپ کے لیے تاریخ ساز ہو جانی چاہیے۔ آج کے بعد اگر شادی ہو تو سارے کام اسلامی ہوں گے۔ میں نے کہا تھا قرآن خوانی کرائے، پھر اس کے بعد بارات اگر لے کر کے جاؤ تو بارات میں امام صاحب کو لے لینا، کسی نمازی کو لے لینا، حاجی کو لے لینا، مدرسے کے کسی طالب علم کو لے لینا، عالم کو لے لینا۔ اگر عالم ہوگا، طالب علم ہوگا، حاجی نمازی ہوگا تو نبی فرماتے ہیں اگر عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرنے کی برکت سے 40 دن کے لیے قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا۔ اگر شادی میں وہ چلا جائے تو آنے والے جو حادثات ہیں اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ مگر ساری جگہ امام یاد رہتا ہے۔ میں نے کئی جگہ دیکھا شادی کے موقع پہ امام کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے یار بھول گیا۔ اور اگر تیجا 10واں 40واں تو پہلے کہتے ہیں امام صاحب کہیں کو جائیو میں دھیان رکھیو، دھیان
ہر موڑ پر کہے گا امام صاحب دھیان رکھیے دھیان، اور شادی میں بھول گیا. سمجھ میں آ رہی؟ اب بارات چلی گئی تو کسی کسی جگہ پہ آدمی جاتے ہیں، عورتیں رہ جاتی ہیں. تمہارے یہاں عورتیں جاتی ہیں بارات میں؟ اللہ کا شکر ہے، اگر جاتی تو کھلیان مچا دیتی. اچھا بات صحیح نہیں ہے حضرت؟ اب نہیں کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، ان پہ بھی پریشر آ گیا. تو قاری صاحب سننا، اب سنو، یہ تو چلی گئی بارات. عورتوں نے سوچا ہم کیا کریں، ہم رہ گئے یہیں. ان کے ہو گیا پیٹ میں درد، تو انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ کھوریا. کیا شروع کر دیا بولو؟ کھوریا تو سبھی جانتی ہوں گی، اور ان سے تیسرا کلمہ سن لو نا، تیسرا کلمہ سبھی اٹک جائیں گی. اور ڈھول پہ بیٹھ کے پھکوی بڑھیا بھی چارج ہو جاتی ہے. چارج صحیح بتا رہے ہو؟ پھکوی نا پھکوی، وہ بھی چارج ہو جاتی ہے ڈھول پہ بیٹھتے ہی. ڈھول پہ سیلف اسٹارٹ ہے، کائیں کائیں کائیں، دو چار اور سر ملا رہی ہیں. پان کی پیک پچھلے سے ادھر ماری، ادھر رنگ دیا گھر کو، اور گلگلے چل رہے ہیں گلگلے صاحب، اور ہو رہے ہیں گیت. کتاب نہیں ملی کوئی، مدرسے میں کہیں پڑھایا نہیں جاتا، اسکول میں سلیبس میں کہیں نہیں ہے گیت. آج تک کوئی کتاب ہمیں ہاتھ نہیں آئی، مگر اللہ کی بندی، اللہ کی بندی پتہ نہیں کہاں سے یاد آ جاتی. امام صاحب کو الحمدوں میں متشابہ لگ جائے، اس کو گیت میں متشابہ نہیں لگتا. یہ حالات ہیں. اب کھوریا تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، مجھ سے زیادہ تم ہی جانتے ہو. وہ ہڑدنگی مچاتی ہے کھوریے میں، پوری حدیں پار کر دیتی ہے. ایک آدمی بنتا پھر عورت بنتی ہے، ڈنڈے لے کے وہ بدتمیزی ہوتی ہے. تم تو چلے گئے برات میں، جو تھوڑی موڑی نا اگر برکتیں بچی بھی تھی، اس کھوریے نے بالکل کھوریا بنا دیا، سب ختم کر دیا. نام ہی اس کا کھوریا رکھا، کسی نے مطلب بڑھیا نام چھانٹ کے رکھا ہے. لیکن سنو، دولہ میاں کی ماں گرو تو سن لے. بڑی پیاری بات. دولہ میاں آ گئے؟ اچھا ماشاءاللہ، کھڑے تو ہو جاؤ دیکھ تو لوں. اللہ برکت. محمد عاقل صاحب ہاتھ اٹھاؤ ایسے کر کے دونوں. اے ماشاء رکھ لو. ہاں چھوٹا سا چندہ ہی لگا مہندی کا. توجہ رکھ. اچھا یہ بہنیں جو ہے نا، بہنیں یہ نہیں مانتی، سوتے ہوئے پہ کم سے کم اتنی آدھی انگلی تو لال کر ہی دیتی ہے. وہ لوگ کر دیتے ہیں. میں نے اسی لیے ہاتھ اڑوایا، میں نے کہا چیک کر لوں، تو تھوڑا سا ہی چندہ تھا. ہاں لیکن سنو، توجہ رکھو. میری تقریر کے بعد ان کے دو شعر بھی ہونا. اچھا یار پتہ نہیں کون کیسا ہو یار، کس کی ادائیں اللہ رسول اللہ کو پسند آ جائے. اور مجھے امید ہے نا کوئی یہ حرکت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اب سمجھدار ہو گئے. مجھے پوری امید، سمجھے پوری امید ہے انشاءاللہ. اور تم بھی جو ایک آدھ دو نوٹ دے دیو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب بات سنو، اب تو پکی ہو گئی بات. اب آرام سے بیٹھی ہو. تو اب دولہ میاں کی اگر اماں ہو تو سن لے کیا کرے. کھوریا اوریا نہیں چلے گا. بارات اگر چلی جائے، امام صاحب عالم صاحب مدرسے کا بچہ بارات میں ہوگا، ادھر برکتیں، اور ادھر ماں خاندان کی 7 کواری بچیوں کو جمع کر لے. سبحان اللہ بولو. 7 کواری بچیوں کو جمع کر لے، اور جمع کرنے کے بعد ان کو وضو بنوا لے، اور وضو بنوانے کے بعد ان کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دے، اور 7
بچیوں سے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوا لے اور پڑھنے کے بعد ان بچیوں سے ایک گلاس پانی پہ دم کرا لے۔ اب اگر ایسا کر لیں گی، جب شام کے ٹائم پہ دولہا اور دلہن یعنی بیٹا اور بہو جب گھر میں آئے تو اسی پانی سے ماں ان پہ چھینٹا مار دے، کمرے میں چھڑک دے، ان دونوں کو پلا دے، اس کی برکت کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر اس لڑکی یا لڑکے پر اگر کوئی ہوائی اثر ہوگا، جن بھوت پری تفریط ہوگا، خبیث ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، کسی پہ جادو ٹونا سحر آسے بھی خلل ہوگا، اگر کوئی بھی بات ہوگی تو اس کی برکت سے امام جعفر صادق کہتے ہیں 40 سال کا اگر پرانا جادو ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اگر کریں تبھی تو، مگر دیکھ بھال کے، کیونکہ ہر ایک وضو نہیں بنا پائے گی، کیونکہ میک اپ چھٹ جائے گا، میک اپ چھٹ جائے گا، میک اپ سمجھے۔ پہلے پتہ چلتا تھا نا کہ کون کالی ہے، کون چٹی، کون کالا، کون چٹا، پہلے پتہ، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آدھے گھنٹے پہلے کالے اور چٹے تھے، اب تو اس نے گھولا، وہ لگایا اور منہ پہ پوتا، اب تو سبھی چٹی لگ رہی ہیں، سبھی بالکل بھوری۔ اب بچے پاؤں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امی امی امی، بچے پہچان ہی نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں امی امی امی، اب وہ کہہ رہے ہوں تو میں۔ اب بچے نے اوپر کو دیکھا، سوچا میری ماں تو کالی تھی، تو بھوری ہے، پھر رو رہے امی، بچوں کو بھی دھوکہ دے دیا۔ وضو بنانا پڑے گا، وضو، اور یہ بڑا کرہ مرحلہ ہے وضو والا، خاص کر عورتوں کے لیے، مگر اسلامی طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب آگے آنے کے بعد دولہا میاں بھی سنیں، گھر میں دلہن آ گئی، عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، دلہن مصلی بچھا کر کے گھر میں نماز پڑھے۔ اب جب نماز پڑھ لی کہ ان کا مصلی بچ گیا کیا؟ ہاں صحیح، توجہ، یہ تو بھائی ہوا پہ بھی بچھا سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں اللہ جانے کون کیسا ہے، نہیں پتہ نہیں کس کی دعائیں قبول ہوں، ہم سے تو یہ بھی اچھے ہیں، سبھی لوگ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تو تفریح کی بات اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی دولہا میاں کیا کریں، عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں، دلہن کمرے میں نماز پڑھ لے، توجہ بیٹا بولو نہیں، تو اب دولہا میاں دیکھیں کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا، بستر، چارپائی، جو ضرورت ہوتی مہمانوں کو نا وہ پوری کر دیں۔ اب پوری کرنے کے بعد دلہن کے کمرے میں جائیں۔ اب جب دلہن کے کمرے میں جائیں تو جیسے ہی جائیں گے تو پہلی نظر اگر دولہا کی بیوی پہ جب پڑے تو بیوی کو دولہا نظر کر لے، وہ سلام کر لے، کیا کر لے بولو؟ سلام کر لے، السلام علیکم۔ بیوی استقبال میں اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور کہے وعلیکم السلام۔ دونوں کی جب نظریں ملیں تو ایک دونوں کو دیکھ کے مسکرائیں، اور جب مسکرائیں تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس مسکرانے کی برکت سے نبی کی سنت ادا ہوگی، صحیح طریقے پر نکاح ہوا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ماں باپ کو جنت میں 2 جوڑے عطا فرمائے گا۔ کپڑے جوڑے سمجھ رہے کیا عطا فرمائے گا؟ جنت میں 2 جوڑے عطا فرمائے گا۔ اور اگر بیوی کی پہلے نظر پڑے نا تو بیوی استقبال میں کھڑی ہو جائے اور کھڑی ہو کر کے سلام کرے، مسکرا کر کے شوہر جواب دے۔ تو جب گھر میں جایا کرو تو اپنی بیوی کو سلام کرا کرو، کرتے ہو کیا بیوی کو سلام؟
بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو سلام کرنا نا ناک کٹ جائے گی، ناک صحیح بتا رہے ہوں میں، توہین سمجھتے ہیں، نہیں، میرے نبی خود کرتے تھے، سمجھ رہے، نبی خود کرتے تھے، صحابہ نے کیا، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرا کرو۔ بیوی کی نظر پڑے تو بیوی سلام کرنے کا موقع نہ دے، بیوی خود سلام کر لے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، سلام ہو گیا، توجہ رکھیں، جب کمرے میں پہنچے اب 2 مصلے بچھ جائیں۔ کتنے مصلے؟ بیوی کا مصلا اور شوہر کا مصلا کمرے میں دونوں بچھا لیں۔ شوہر کا 4 انگل آگے ہو، بیوی کا 4 انگل پیچھے، اور دونوں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد اب بیوی کو سامنے بٹھا لے، بٹھانے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی شوہر پڑھے، 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل واللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد بی بی کے اوپر دم کر دے، پھونک دے، پھونکنے کے بعد اب بی بی کے بالوں کی یہاں کی لٹ پکڑ لے، جیسے یہ میرے بال ہیں ان کی ایک لٹ ہو گئی، لٹ پکڑ لے، ایسے گھماتا جائے اور پڑھتا جائے، فاللہ خیر الحافظا وہو ارحم الراحمین۔ 11 مرتبہ پڑھے اور ایسے گھما کر کے اب بالوں کی لٹ میں گانٹھ لگا دے اور اس پہ دم کر دے۔ گانٹھ لگانے کے بعد، دم کرنے کے بعد اب اللہ نے جو آگے زندگی گزارنا ان لوگوں کے لیے جائز رکھا ہے، اپنی زندگی گزارے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس لڑکی کی بندش ہو گئی، اگر پہلے سے جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اب 12 سال تک اگر پہلی رات میں کوئی شوہر ایسا کام کر لے تو اس لڑکی پہ 12 سال تک اگر کوئی جادو چلانا چاہے تو جادو نہیں چل سکتا، الوی نہیں چلے گا، سفلی نہیں چلے گا، بادی نہیں چلے گا، خاکی نہیں چلے گا، آبی نہیں چلے گا، اس پہ جنات کا اثر نہیں ہوگا، بھوت پری سے محفوظ رہے گی۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر اس رات میں اللہ نے بچے کی امید دے دی، اگر اس لڑکی کو بچے کی امید ہو گئی تب پیدا ہونے والا بچہ عالم ربانی ہوگا یا اللہ کا ولی ہوگا یا پھر نیک اور صالح پیدا ہونے والا بچہ وفادار۔ ہمارے یہاں کیا نہیں، سب کچھ ہے لیکن کریں تبھی تو۔ اب تو میرج ہال میں شادی ہو رہی ہے، اللہ، ابھی 30-35 لڑکیاں میرج ہال کے گیٹ پہ وہی چھٹی ہوئی 15 سال سے 20 سال کی عمر، وہ بال پھیلا کے آگے ڈال دیے اور منہ یہاں سے جیسے بندریے، جیسے بندر، سمجھے، اور وہ طریقے کی ساڑیاں ایسے کر کے یہاں سے ایسے سب کی ایک چیز، جیسے باجیدار نہیں ہوتے، پہلے باجیدار ہوتے تھے نا، ڈم 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 پوں پوں جو کرتے تھے بینڈ باجے والے، اب وہ ایسے کر کے اور اسٹائل میں کھڑی ہیں، ایک ٹانگ اونچی ایک ٹانگ نیچی کر کے، اور باس ڈھلیا ہاتھ میں لے لی، اب جو بھی آ رہے ویلکم ویلکم، جو بھی آ رہے ویلکم، پوری برات کا دولہا میاں کا استقبال ہو رہا۔ 30-35 لڑکیاں، ان کے ابا کو میں کہوں گا ڈوب کے کیوں نہیں مرا جاتا ان سے؟ بیٹیوں کو تم نے ننگا تو کر دیا، اب کیا ناچنے کے لیے چھوڑو گے؟
یہ جن کی بیٹی ہیں ان کا ابا نہیں ہے کیا؟ ان کی اماں نہیں ہے؟ 15 سال سے لے کر کے 20 سال کی عمر کی بچیاں، توبہ 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 توبہ، اتنا گندا ناچ، یہ اس طرح جو یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ یہ بتاؤ مجھے، مسلمانوں کا طریقہ ہے کیا یہ؟ توبہ توبہ، اتنا گندا ناچ، اتنا گندا ناچ، سب جا رہے ہیں اور وہ مار رہی ہے پھول کی پتیاں ڈلیے، گویا اپنے آپ کو دکھا رہی ہے۔ اب یہ بتاؤ، جیسے پہناوا ناچنے والی نچنیوں کا تھا، وہ بیٹیوں کا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایسی لڑکی گھر میں جائے گی تو برکت ہوگی؟ تمہیں کتنی ماروتی مل جائے، کار مل جائے، اپاچے مل جائے، کچھ بھی مل جائے، برکت نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا۔ اور جو لڑکی نا یہاں سے اسکارف باندھنے والی ہوگی، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی ہوگی، جس کے پاس شرم و حیا غیرت ہوگی، جو مردوں کے سامنے کبھی ایسے اپنا جسم تان کے نہیں آ سکتی، تمہیں موٹر سائیکل نہ ملے، صوفہ نہ ملے، جہیز نہ ملے، مگر یار برکتیں ضرور ملیں گی، تمہیں سکون بہت ملے گا، تم چٹائی پہ بیٹھ کے کھاؤ گے مگر تمہارے گھر میں جنتی ماحول ضرور ہوگا۔ تو میں ان باپ سے کہوں گا، ان ماں سے کہوں گا جو شادیوں کے نام پہ نا تم نے بیٹیوں کو بالکل آوارہ بنا دیا، یار کل کو دیکھ لیو، تم زیادہ بڑھ کے نہیں بول لیو، سب کے دوپٹے یہاں پڑے ہوں گے، یہاں ایسے یہاں لگے ہوں گے، نہیں لگے ہوں گے، کسی کا تو یوں ٹنگا ہوگا پیچھے کو، کسی کے بال ایسے کو، ان کے اماں ابا نہیں ہے کیا؟ جوان بچی ہے، پوری بارات دیکھ رہی ہے، اماں ابا کو کوئی غیرت نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے، ذرا سی بھی شرم نہیں ہے۔ ذرا سوچو یار، تمہیں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ شادی کے نام پہ ابا بالکل لا تعلق، اماں نے چھوڑ دیا، جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے فیشن کر رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے چٹیاں بنا رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے میک اپ کر رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے کپڑے پہن رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس سے ذرا بھی اپنے ماں باپ کا ڈر نہیں ہے کہ یہی ہونا چاہیے، بھائی ہے بھائی، وہ اس سے بڑا لفنگا ہو گیا، نچکیا کہیں کا۔ بس یہ شادی مبارکباد ہے یاسین بھائی کو، انہوں نے اپنے بیٹے کے موقع پر شادی کی ہے، میں شادی کا پروگرام کیا ہے، میں دل سے دعائیں دیتا ہوں، میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، میں نے کچھ کرری باتیں بھی سنا دی ہیں، معاف کرنا یار۔ بتاؤ اگر تمہیں نہیں بتاؤں تو کیا پنجابیوں میں جاؤں؟ کہاں جاؤں بولو؟ بتانا پڑے گا نا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ کچھ باتیں اس میں ہنسی کی طرف چلی جاتی ہیں، مگر یار ہمیں آپ کو سدھرنا پڑے گا۔ بولو سنبھلو گے، میرا ساتھ دو گے بولو، ورنہ ماحول بہت برا ہو گیا، بہت برا ماحول ہے، بولو ساتھ دو گے ہمارا، بولو۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا،
ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ کہیے یا رسول اللہ، تیرے سجدوں کو سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ غلٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نئی بھائی